اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کے بریائی بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء امام خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے دعا دیجئے اور دعا لیجئے، اپنے پیاروں کو دعا دینے کے اوقات، اس حوالے سے چند گزارشات سنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حیات مبارکہ بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر جمع شدہ ہے، اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے ویسے حیرت، تعجب اور خوشی کے ملے جلے جذبات، اور میں مجبور ہو گیا کہ مزید چند واقعات، چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کروں دعا کے حوالے سے. سامعین دی وقار، انسان اپنی پیدائش سے قبل دعاؤں کا محتاج، اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. ہر باپ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی بقا کے لیے دعائیں، یا اللہ یہ تندرست رہے، یہ صحت یاب رہے. جوانی میں اس کی جوانی کے لیے دعائیں، عزت و آبرو کے لیے دعائیں. حضرات، بڑھاپے میں نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر موت کے وقت دعائیں، موت کے بعد میت کے لیے دعائیں، اور حشر کے اندر قیامت کے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا کے لیے اور خصوصاً اپنی امت کے لیے دعائیں۔ یہ بات بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن کبھی بھی دو حالتوں سے خالی نہیں رہ سکتا۔ دو خوبیاں، دو حالتیں، دو معاملات ایک ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایمان والا بندہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا وہ آزمائش میں ہوگا، آزمائش میں مبتلا ہوگا تب بھی دعائیں، اور اگر وہ آزمائش سے سرخرو ہو گیا ہے تو آزمائش میں ملنے والی تکلیف اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں۔ غرض انسان کی زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے دعاؤں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ہمیشہ دعائیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ چند ایک ایسے واقعات انبیاء، صلحاء اور اولیاء کرام کے چند ایسے واقعات جو ہمارے جذبہ دعا کو ابھاریں کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے میں مزید زیادہ ہو جائیں، مزید ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ میں پڑھ رہا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں سیدنا دانیال علیہ السلام، تو ان کے دور نبوت میں جو بادشاہ تھا بخت نصر، وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، کافر تھا، اللہ کا انکاری تھا۔ تو سیدنا دانیال کا جب اسے علم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو اس نے سیدنا دانیال کو نشان عبرت بنانے کے لیے اپنے پالتو شیروں کو 2 دن تک بھوکا رکھا، اور سیدنا دانیال کو 2 دن بعد ان کے سامنے پھینک دیا، اور سارے انتظار کرنے لگے کہ ابھی جب ہم دوبارہ اس پنجرے کا دروازہ کھولیں گے تو اللہ کے اس نیک بندے کی ہڈیاں ملیں گی اور ہم اس کو لوگوں کے اندر مشہور کریں گے، عام کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حیرت و تعجب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ دونوں شیر بڑے آرام اور سکون سے ایسے بیٹھے ہیں جیسے نہ سیدنا دانیال کے وہ باڈی گارڈ ہوں، اور سیدنا دانیال علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کے اندر مصروف ہیں، نماز پڑھنے کے اندر مصروف ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ دانیال تو نے ایسا کون سا جادو کیا ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس نے ان بھوکے خون خوار شیروں کو بھی تیری تابع داری اور غلامی پر مجبور کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف رابطہ ان شیروں کے حقیقی مالک سے کیا، اس حقیقی مالک نے ان کے اندر اپنی تابع داری ڈال دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرات یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کبھی بھی اپنے اللہ کو فراموش نہیں کرتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون دعائیں مانگنے والا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اللہ سے دعائیں مانگتے، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قریب جانشینوں کو بھی کہتے کہ میرے لیے دعا کریں۔ اب نبی سے زیادہ کس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ امام ہی سے دعا کروانی ہے، امام بھی اپنے مقتدیوں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت کی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنسانا من دعائک یا اخی، اے میرے بھائی، اے عمر، تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں کبھی بھلا نہ دینا، بلکہ اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور مسرور کن لمحہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہہ رہے ہیں عمر ہمارے لیے دعا کرنا۔ حضرات، دعائیں کرنا، دعائیں کروانا یہ بڑا عظیم کام ہے، عظیم لوگوں کا کام ہے۔ اور پھر اپنے سے چھوٹوں سے دعا لینا، پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ سنا تھا کہ چھوٹوں کو دعا دینا۔ حضرات، اپنے سے چھوٹوں سے کہنا کہ دعا میرے لیے دعا کرو، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس قدر دعا کرواتے تھے۔ صحابی اور دوست بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر گلی کے اندر جا رہے ہوتے، چھوٹا سا نابالغ بچہ، چھوٹا سا بچہ دیکھتے، اسے محبت کرتے، پیار کرتے اور اسے کہتے بیٹا میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر! عمر جیسا خلیفہ جس کو نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں ملی ہوں، جس کے فضائل و مناقب تا حد نگاہ تک وسیع ہوں، اور جس کی مرضی اور جس کے مشورے پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہو، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بیٹا میرے لیے دعا کرنا۔ دوست کہتا ہے، ساتھی کہتا ہے حضرت آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ تو نبی کے سسر ہیں، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن آپ ایک بچے سے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں پیارے ساتھی، یہ بچہ ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پہ اس کو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاں بخشا بخشایا ہے، اور جو اللہ کے ہاں بخشا بخشایا ہو، جس کے اللہ کے ہاں گناہ نہ ہو، اس کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس بچے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر! یعنی نبی پاک بھی دعا کرنے والے، نبی کے صحابہ بھی دعا کرنے والے اور دعا کروانے والے۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا عمر، ایک وقت آئے گا کہ بنو تمیم کی شاخ کرن کا ایک شخص اویس نامی، وہ تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا، جس کو آج اویس کرنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرن ان کے ایک گاؤں کا، ایک بستی کا نام تھا، بنو تمیم کی ایک شاخ تھی۔ فرمایا وہ ان کی نشانی یہ ہے، جب تو ان کو ملے گا تو ان کی نشانی یہ ہے، ان سے پوچھ لینا، وہ ماں کے اتنے خدمتگار تھے، یعنی سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ اتنے نیک تھے، زاہد و عابد تھے، ماں کی محبت، ماں کی خدمت میں اتنے مصروف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پایا، لیکن والدہ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے شرف صحابیت پا سکیں۔ ماں کی خدمت نے، ماں کے ساتھ حسن سلوک نے حضرات اتنا عظیم درجہ دیا ہے کہ نبی مدینے میں بیٹھ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں عمر جب تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اور ایسا ہی ہوا، سیدنا اویس رضی اللہ عنہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں پہ تلاش کرو، کرن قبیلے کا اویس بن عامر نامی شخص اگر کسی کو ملے تو مجھے ضرور اطلاع دے۔ اطلاع دینے والے نے اطلاع دی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، کہا آپ وہی اویس ہیں جن کے پورے جسم پر پھل بہری تھی، نشان تھے پھل بہری کے، اور ماں کی دعا کی برکت سے، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس بیماری سے آپ کو مکمل شفا دی۔ اب آپ کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس پہ صرف ایک نشان باقی ہے۔ کہا ہاں میں ہی وہ اویس ہوں۔ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تم ان سے ملو تو اپنے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے دعا کروا رہے ہیں، کیا ثابت ہوا؟ اور بھائیوں، اپنے سے جو کم ہو علم کے اعتبار سے لیکن پھر بھی اس سے دعا کروانی چاہیے، اور پھر وہ شخص جو ماں کی خدمت کرنے والا ہو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اس سے دعا کروانا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے دعا کروائی اور کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے بتلائیں۔ کہا میں کوفے جا رہا ہوں، کہا میں کوفے کے گورنر کو لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کا خیال رکھے گا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کہے گا۔ سیدنا اویس کہنے لگے نہیں، میں چاہتا ہوں میں گمنامی کی زندگی بسر کروں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ دعا کروانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے کہ لوگوں سے اپنے لیے دعا کروائی جائے۔ اور دعا کے کیا کمال واقعات، سبحان اللہ! جب بندہ سیرت پڑھتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے ایسے دعا کے واقعات، اور بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اور تو اور انصاری صحابی سیدنا ابو معلق رضی اللہ عنہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے۔ صحابہ کی سیرت پر یہ بہت بڑی کتاب ہے، محدث عظیم محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تاجر آدمی ہیں، مال تجارت لے کے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں۔ تو ایک علاقے میں گئے، وہاں سے مال تجارت خریدا اور لے کر واپس آنے لگے۔ تو ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مال تجارت منتقل کر دیتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا، سارا سفر کا بجٹ خرچہ کرایہ طے ہو گیا، چل پڑے۔ جو معروف راہ تھی، کہنے لگا اس سے ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، وہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ چلیں، آپ کو پتہ ہے تو چلتے ہیں، اس راستے سے چلتے ہیں۔ لیکن وہ تو ظالم کسی اور ارادے میں تھا، تو اس راستے پر چلے۔ ایک جگہ پہ پہنچ کے اس نے اپنی گاڑی کو روک لیا، تلوار نکال لی اور کہنے لگا کہ تیار ہو جائیے، میں آپ کا سامان بھی لوٹ لوں گا اور آپ کو قتل بھی کر دوں گا۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تجھے سامان چاہیے، لے جا۔ کہنے لگا نہیں، اگر میں نے سامان لے لیا آپ جا کے حاکم کو بتا دیں گے، میں تو پکڑا جاؤں گا، لیکن اگر میں آپ کو قتل کر دوں گا تو پھر کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے، ایک بندے کے سامنے ایک شخص آج کے دور میں پسٹل لے کے کھڑا ہے کہ چیزیں بھی لے لوں گا اور قتل بھی کر دوں گا، کیا حالت ہوگی۔ لیکن سیدنا ابو معلق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے درخواست کی، میری اور تو کوئی خواہش نہیں، صرف مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں سوچ رہا نماز کے اندر، صرف اچانک اللہ کی طرف سے زبان پر ایک آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ تیرے علاوہ کون ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو مجبوروں کی مجبوریوں کو دور کرنے والا ہو، جو مصیبتوں میں پھنسے ہوں کو مصیبتوں سے نجات دینے والا ہو، اللہ تیرے علاوہ الہ کون ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرنے کا ایک انداز ہے، اللہ اکبر، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا ذی الجلال والاکرام۔ بڑی لمبی دعا ہے، ان کے کلمات بڑے عظیم ہیں۔ فرمایا کہ دعا کر رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک گھوڑے پر شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے اس ڈاکو کی طرف بڑھتا ہے اور نیزہ اس کے جسم کے اندر پیوست کر دیتا ہے، اور مجھے آ کے خوشخبری سناتا ہے کہ حضرت اپنی نماز سے اٹھیے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور سیدنا ابو معلق کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے بندے تو کون ہے، یہاں پہ تو مدد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی قریب سننے والا نہیں ہے۔ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ اللہ کو پکارا تو پہلا آسمان ہلا، دوسری مرتبہ آپ نے پکارا تو آسمان پہ ایک شور بپا ہوا، اور میں نے اللہ سے درخواست کی
अल्लाह तेरे इस अजीम बंदे की मदद को मैं पहुंचना चाहता हूं, और फरिश्तों में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब करके आपकी मदद के लिए आसमान से मुझे भेजा है। हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मदद करना कोई मुश्किल है, लेकिन बंदा मांगे इस अंदाज से, वो जो दुआ का लम्हा होता है, वो जो गिड़गिड़ाहट होती है, वो जो अल्लाह के सामने अंदाज होता है, वो जो अल्लाह के सामने तरला होता है, वो जो अल्लाह के सामने वो जो कैफियत होती है, उस कैफियत में जब बंदा जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते। हजरात, किस किस वाक़या को मैं बयान करूं कि मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह अगर दुआ लेनी है तो भाइयों ये भी याद रखें कि मज़लूम की बद्दुआ से भी बचना है। मज़लूम की बद्दुआ हकीकत में दुआ होती है, वो अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है, और जिसके खिलाफ मांग रहा होता है उसके लिए बद्दुआ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मज़लूम की बद्दुआ से बचना भाइयों। मज़लूम किसी पर जुल्म नहीं करना। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ने छठे पारे के आगाज़ में कहा है, अल्लाह को बद्दुआएं पसंद नहीं है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप लोगों के हक़ में बद्दुआएं करते फिरें, आप लोगों के बारे में बुरे कलिमात कहते फिरें, लेकिन अल्लाह सिर्फ एक ऐसी सूरत है जब अल्लाह बद्दुआ को करने की इजाज़त देता है, वो मज़लूम है जब उसके ऊपर जुल्म किया जाए। वकानुल्लाहु समीअन अलीमा, और अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है। मज़लूम की बद्दुआ डायरेक्ट अर्श पर जाती है। और आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। सैकड़ों वाक़यात हैं। एक नौजवान मक्के के अंदर आता है और अपना कटा हुआ बाजू लोगों को दिखा दिखा के कहता है, रोज़ आता है, रोज़ दिखाता है, रोज़ बयान करता है, लोगों कभी किसी के ऊपर जुल्म ना करना, लोगों कभी किसी के ऊपर जुल्म ना करना, तुम्हारा जुल्म तुम्हारा बाजू ले जाएगा, तुम्हारा जुल्म तुम्हें अज़ियत में मुब्तला करेगा, तुम्हारा जुल्म तुम्हें परेशान कर देगा, तुम्हारा जुल्म तुम्हारी जान ले सकता है। लोग पूछते हैं, अल्लाह के बंदे क्या हुआ? कहने लगा, कभी मैं ओहदे पर था, मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुलिस के अंदर महकमे के अंदर था। एक दिन मैंने देखा एक मछेरा बहुत बड़ी मछली और बड़ी खूबसूरत मोटी ताज़ा मछली लेके आ रहा है। मैंने ज़बरदस्ती मछली उससे छीनने की कोशिश की। मैंने कहा मुझे दे दे। वो कहने लगा, जनाब आप पुलिस वाले होंगे, ओहदेदार होंगे, मेरे बीवी बच्चे इस वक्त कितने दिनों के भूखे हैं, आज ना जाने कितने दिनों बाद रोज़ी मिली है, इसकी कीमत कम से कम मुझे दे दीजिए, ले जाइए, मैं खाना खरीद लूँगा। मेरे ऊपर ओहदे का खुमार था, मैं उस वक़्त अपने ओहदे के खुमार में मुब्तला था। मैंने झपट्टा मारा, मछली खींची और लेके अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन उस वक़्त उस गरीब ने मेरे मुंह पे कुछ नहीं कहा, उसके दिल ने बद्दुआ दी, उसके दिल ने बद्दुआ दी। अचानक वो मछली वो तड़पी और उसने मेरी उंगली पे काट लिया। मैं घर के अंदर आया, रात हुई, इंतहा दर्जे की अज़ियत तकलीफ़। सुबह मैं सबसे बेहतरीन तबीब के पास गया, उसने कहा उंगली के अंदर जहर फैल चुका है, अगर ना काटोगे तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। मैंने उंगली कटवा ली। अगले दिन मज़ीद दर्द बढ़ गया, फिर मैं उसके पास गया, उसने कहा हाथ के अंदर जहर फैल चुका है, हाथ ना काटा तो बाजू काटना पड़ेगा। हाथ कटवा लिया, मरता क्या न करता। अगली रात फिर तकलीफ़ हुई शदीद दर्जे की, फिर मैं उसके पास गया, कहने लगा पूरे बाजू के अंदर जनाब जहर फैल चुका है, अगर ना काटा गया तो मुमकिन है आप इस जहर से मर जाएं। मैंने बाजू कटवा लिया और मुझे वो कहने लगा, कौन सा ऐसा जुल्म कर बैठे हो कि इस अज़ियत के अंदर मुब्तला हो गए हो। अचानक मेरे जहन के अंदर आया, मैं भागा, दौड़ा,
جلدی سے اس شخص کے پاس گیا، جاتے ہی ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے پہچانا؟ کہنے لگا تو کیسے مجھے بھول سکتا ہے؟ تو نے میرے بچوں کا لقمہ چھینا تھا، تو نے میری روزی کو اڑایا تھا۔ میں نے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میں تجھ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنے مالک کے سامنے جو آہ بھری تھی وہ کلمات یہ تھے، اللہ یہ اپنے عہدے کے نشے میں ہے، اللہ تو اس سے بڑا ہے، اس کو ایک مرتبہ بتلا دے کہ کسی غریب کا لقمہ کیسے چھینا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں نے اس کو گڑ گڑا کے معافی مانگی، سزا بہت ہو گئی ہے، اب مجھے معاف کر دے۔ اس نے مجھے معاف کیا، میرا درد رکا، میرا زخم ٹھیک ہوا۔ تب سے لے کر آج تک جب بھی میں حج کے لیے آتا ہوں، ہر کہیں ہر جگہ پر میں لوگوں کو کہتا ہوں لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا تمہیں لگ جائے گی، تمہارا ہاتھ چھین لے گی، تمہارا عضو چھین لے گی، تمہاری زندگی چھین لے گی۔ تو بھائیو دعا لینی ہے، بد دعا نہیں لینی۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے۔ اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم دعائیں کی ہیں اپنے صحابہ کے لیے، اپنی صحابیات کے لیے، اور نبی کے صحابہ کو دعا لینے کا کتنا شوق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا ان کے گھر آتے، بڑی عظیم عورت تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو آپ کو کھانا پکا کے دیا کرتی تھی، رشتہ دار تھیں، خاتون قریبی رشتہ دار تھیں، ان کے گھر آتے، اور رشتہ بھی ایسا قریبی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دوپہر کو آرام کرتے۔ قسمت والی ہوتی ہیں خاتونیں جو نیک بندوں کا کھانا پکائیں۔ آج تو آپ نے خاوند کو کھانا کھلانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، برکتیں اسی وجہ سے بھائی اٹھتی جا رہی ہیں، برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کبھی وہ وقت تھا کہ ہماری مائیں دادیاں وہ ایک وقت میں کتنی کتنی روٹیاں پکاتی تھی، آگ پہ، لکڑیوں کی آگ پہ کتنے کتنے لوگوں کا ایک وقت میں کھانا بنتا تھا، اور دن میں کتنی مرتبہ بنتا تھا۔ صبح کو علیحدہ کھانا، دوپہر کو علیحدہ کھانا، شام کو علیحدہ کھانا، کتنے کتنے لوگ کھاتے تھے۔ آج اپنے خامد اور 2 بچوں کا کھانا پکاتی ہوئی بھی روتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گھروں میں؟ کہاں سے برکتیں آئیں؟ او مولویوں کو تو کسی نے کیا کھلانا ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے، فرمایا او میرے صحابی وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، میرے صحابی تیری مجلس ایمان والے بندے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تیرا کھانا جو ہے متقی پرہیزگار بندہ ہی کھائے۔ آج متقی پرہیزگار بندے کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ آج تو اللہ معاف کرے جو گندا ہے اس کو کھانا کھلا کے بڑا خوش ہوتے ہیں، میں نے فلاں کی دعوت کی، میں نے فلاں کی دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر سوئے، اٹھے تو میرے نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی امت کے ان شاہ سواروں کو دیکھا، میں نے اپنی امت کے ان مجاہدوں کو دیکھا جو جہاد کے لیے بڑے بڑے بحری جہازوں پر سوار ہیں، اور سمندر کے اندر ایسے تیر رہے ہیں جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو فرمایا ہاں حرام دعا دی، فرمایا تو بھی ان کے اندر شامل ہے۔ پھر سو گئے، پھر اٹھے اور پھر خوشی سے سرشار ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اب کیا ہوا؟ فرمایا پھر میں نے اپنی امت کے مجاہدوں کو دیکھا، وہ جہازوں پر بیٹھ کے حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مغفور لہم بخشے ہوئے ہیں، معاف کیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی دعا کیجئے میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں حرام تو پہلے والوں کے اندر شامل ہے۔ تو پہلا حملہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں، دور گورنری میں پہلا حملہ کرنے کے لیے جب وہ بحری بیڑا چلا
اس کے اندر حرام رضی اللہ عنہ شامل تھیں۔ اور جب قسطنطنیہ کی اس فصیل کے قریب جا کے وہ لنگر انداز ہوا، سیدنا حرام اپنی سواری پہ سوار ہوئی، سواری ڈر کے بد کی گری اور شہید ہو گئی، وہیں پہ دفن ہوئی۔ حضرات کیسی کیسی دعائیں کیا کرتے تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ عورت کے اندر کیسا جذبہ تھا۔ اور پھر میں آپ کو یہاں پہ ایک عجیب بات سناؤں۔ لوگ کہتے ہیں وابی ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم سے زیادہ ولیوں کو کون مانتا ہے؟ لوگ کی کہتے ہیں وابی دعاواں نہیں کرتے، ساڑھے نالوں بہتیاں دعاواں کون کرتا ہے؟ ہم تو جہاد کے میدان میں بھی اللہ کی قسم جب تک اپنے اولیاء سے دعا نہ کروا لے ہم جہاد جیسا بابرکت عمل بھی نہیں شروع کرتے۔ دعا ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کا ایک عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ، 1,00,000 کی فوج ہے، 1,00,000 جری جوان فوج، ننگی تلواریں، سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار۔ لیکن قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ لوگوں محمد بن واسع کو ڈھونڈو۔ محمد بن واسع کون ہے؟ اللہ کا بزرگ ہے، نیک ہے، ولی ہے، جاؤ جا کے ڈھونڈو اور جا کے گزارش کرو حضرت ہمیں اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں جہاد کے اندر کامیاب فرمائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جہاد جیسا بابرکت عمل بھی ولیوں کی دعا کے بعد شروع کرتے ہیں۔ بندہ گیا، جا کے دیکھا کہ ان کی گزارش سے پہلے ہی محمد بن واسع اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، انگلی آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں، اللہ آج تیرے بندے تیرے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، انہیں کامیاب کر دے۔ اور واپس آ کے بتلانے والا بتلاتا ہے کہ محمد بن واسع آج نرالے انداز میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انگلی ایسے کر کے دعا کر رہے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لاسبع محمد بن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی ایک انگلی مجھے 1,00,000 جاں باز سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ مجھے اس سے اللہ کے اوپر یقین ہے کہ ان کی انگلی کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے استیانے کے اندر بڑے بڑے مجاہد، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے مجاہد مولانا عتیق اللہ حافظہ اللہ کے پاس آیا کرتے تھے دعا کروانے کے لیے۔ جب بھی وہاں سے گزر ہوتا سپیشل اترتے اور آ کے کہتے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہمیں اپنے راہ کے اندر کامیاب فرمائے۔ حضرات ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو اتنی دعائیں کرنے والے ہیں، اور میرے نبی کی دعاؤں کے نرالے انداز، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کیا میرے نبی نے دعائیں کر دی ہیں۔ میرے نبی کا ایک صحابی ہے سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا قد ہے، کالا سا رنگ ہے، کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے مشورہ کرتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ مشورہ دیجئے میں کس سے رشتہ کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم مناسب سمجھے تو میرے پاس ایک رشتہ ہے، اگر تم مناسب سمجھے میرے پاس ایک رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی کون؟ فرمایا یہ میرا جلیبیب بیٹھا ہے، یہ میرا صحابی بیٹھا ہے، بڑے مزاحیہ، بڑے خوش کن باتیں کرنے والے اور بڑے خوبصورت الفاظ کے مالک، رنگ کالا، قد چھوٹا، ناٹا قد، لوگ پسند نہیں کرتے۔ صحابی ٹھٹک گیا، صحابی ڈر گیا، اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم نے سیدنا جلیبیب کو کہا فلاں گھر کے اندر چلے جاؤ اور جا کے ان کو میرا سلام کہنا۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، کہا اللہ کے نبی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ گھر والے خوش ہو گئے، ہماری قسمت کے اللہ کے نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ کہا اگلا پیغام بھی سنو، میرے نبی نے کہا ہے اپنی نیک خوبصورت بیٹی کی شادی جلیبیب کے ساتھ کر دو۔ حیران رہ گئے، اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی کہنے لگی ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب بھی رہ گیا ہے، سارے لڑکے مدینے کے باقی ختم ہو گئے، جلیبیب بھی رہ گیا ہے، اور اس بیٹی
کی نیک سیرت اور عظیم سوچ پر اللہ کی قسم دنیا قربان کر دی جائے اور اس کے الفاظ کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے۔ اس نے کہا اے میرے امی جان ابو جان، آپ یہ تو دیکھ رہے ہو آنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھ رہے بھیجنے والا کون ہے۔ یہ تو دیکھو بھیجا کس نے ہے، بھیجا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، مجھے منظور ہے۔ نبی کا بھیجا ہوا کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، میں راضی ہوں۔ کہنے لگے بیٹا اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ نکاح ہو گیا ہے، نکاح کے موقع پر میرا نبی دعا کیا دے رہا ہے، اللہ اس بیٹی کو، اس لڑکی کی زندگی کو کبھی گدلا نہ کرنا، اللہ اس کو عزت و عافیت دے دے، برکت والی زندگی دے دے۔ اور سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنے جلیبیب کو کھوٹا نہیں پائیں گے۔ اللہ حضرت کسی کا رشتہ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ساری زندگی کے لیے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ آج لوگ مجھے بڑا رشتوں کا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کو پکڑا دو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے جلیبیب اللہ کے نبی آپ نے رشتہ کروایا ہے، آپ جلیبیب کو زندگی میں کھوٹا نہیں پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلیبیب تو کب سے کھوٹا ہو گیا، تو کھوٹا نہیں ہے، تو اس قابل تھا تو محمد نے تیری سفارش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جلیبیب کے پاس اپنا گھر نہ تھا، جلیبیب کے پاس خاندان نہ تھا، حسب و نسب نہ تھا، میرے نبی کی اس دعا کی برکت سے جو میرے نبی نے اس شادی کے موقع پر دعا دی، میرے نبی کی اس دعا کی برکت سے مدینے میں سب سے زیادہ کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا تو وہ جلیبیب کا گھرانہ تھا۔ جلیبیب کی بیوی اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرتی تھی۔ اور پھر وفاؤں کا وہ موقع آ گیا، جہاد کا میدان ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جاؤ تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کے لیے نکلے ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میرے نبی کو اطلاع دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھا، فرمایا قاتلوا سبعۃ ثم قتلا، اس میرے مجاہد نے 7 کافروں کو شہید کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ ایسے 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں، درمیان میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ فرمایا قاتلوا سبعۃ، اس نے ان 7 کافروں کو اکیلے شہید کیا، ثم قتلا، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ حضرات پھر قسمت دیکھیے، قسمت کا نظارہ دیکھیے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود جلیبیب کو اٹھایا، خود جلیبیب کو اٹھایا اور اٹھا کے تنہا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر اتار کے دعا دی۔ صحابہ آنسو بہا رہے ہیں، کاش آج یہ میں ہوتا، جلیبیب کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا ہے۔ حضرات میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے نبی نے جس کو دعا دی، جس نے میرے نبی سے دعائیں کروائیں، دعائیں کروایا کرو بھائیو، دعائیں دیا کرو، لیا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، دعاؤں کے حوالے سے ہمارا پچھلا خطبہ بھی تھا، آج کا خطبہ بھی ہے۔ جو یقین کامل کے ساتھ میرے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ فوراً دنیا میں اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، یا اس کی دعا اللہ کو پسند اتنی آتی ہے کہ اللہ اپنے پاس اس دعا کو سجا کے رکھ لیتے ہیں کہ اس دعا کا بدلہ میں اپنے بندے کو قیامت کے دن دوں گا۔ لیکن کبھی بھی میری اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں رائگاں نہیں جاتی۔
اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کروائیے بھی، دعا کیجیے بھی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ سخت حالات میں نے ایک واقعہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ ایسی ایسی صابرہ شاکرہ خواتین کہ جن کی اتنی اللہ کو وہ اللہ کی ولیہ تھیں کہ ان کی ایک دعا پہ اللہ نے کیا کیا عجیب معجزات اور عجیب قدرت کے نظارے دکھائے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص صحابی رسول سارے دن کا تھکا ماندہ گھر کو آیا، مزدور تھا، مزدوری نہ ملی اور گھر آیا۔ گھر آتے بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں ملی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ اور یہ واقعہ میں اپنی بہنوں کے لیے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، آج ہم اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کے بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ کیسی وہ صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ آج کی عورت ہوتی تو فوراً اپنے خامند کو پڑ جاتی، نہ جانے کتنی کڑوی کسیلی سناتی کہ کر چکی ہے فلاں ٹنگاں یہ وہ، نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی۔ کتنی وہ صابرہ تھی، کتنی وہ شاکرہ تھی کہ خامند کی اداسی برداشت نہ ہوئی، خامند کی بے بسی برداشت نہ ہوئی، فوراً مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے دعائیں کرنا شروع ہو گئی، اور اسی وقت چکی چلنا شروع ہو گئی اور تنور کے اندر روٹیاں لگنا شروع ہو گئی۔ یہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے۔ جب دعا ختم ہوئی تو جو چکی کے قریب آٹے والا برتن ہے وہ بھر چکا تھا اور تندور جو ہے وہ روٹیوں سے بھر چکا تھا۔ تندور کے اندر روٹیاں لگی ہوئی تھی، پک چکی تھی، اتاری رکھی اور چکی چل رہی ہے۔ خامد باہر سے آیا، گھر کے اندر خوشبو محسوس ہوئی، کہا میرے جانے کے بعد تم نے کچھ کھانے پینے کی چیز پائی ہے؟ تو کتنی عظیم خاتون ہے، کہتی ہے ہاں ہمیں اللہ نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا ہے، ہمیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے۔ اور خامد کہتا ہے کہاں سے ملا؟ کہا وہ دیکھ وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے تیرے سامنے۔ تو خامد نے ایسے کیا کہ فوراً وہ چکی اٹھائی اور دیکھنے لگا کہ کہاں سے آٹا نکل رہا ہے۔ جب وہ دیکھنے لگا تو وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو لہو لم یرفعہا لم تزل تدور الی یوم القیامہ، یہ اس عورت کی دعا کی برکت سے چکی جو چلی تھی، اگر اس کا خامد نہ اٹھاتا تو قیامت تک چلتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ تو حضرات یہ ہوتی ہے دعائیں، یہ ہوتی ہے وہ برکت کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی نہ خامد سے شکوہ ہے نہ اللہ سے شکوہ ہے، بس دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا۔ مختصر یہ ہے بھائیوں کہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مومن کبھی بھی اپنے ہتھیار کے بغیر زندہ نہیں رہتا، مومن کو اپنا ہتھیار چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا کرتے رہیے، اللہ رب العالمین کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ 2 اعلانات ہیں، توجہ سے سنیے۔ پہلا اعلان غربا فنڈ کے حوالے سے ہے کہ ہر مہینے ہم غریبوں کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، نماز کے بعد وہ جمع کروا کے جائیے۔ دوسرا اعلان مسجد کے اندر طلباء کے لیے، طلباء کی نگرانی کے لیے ہم کیمرے لگوانا چاہتے ہیں جن کا خرچہ تقریباً 50,000 روپیہ ہے۔ جو بھائی اس میں حصہ شامل کرنا چاہتا ہو وہ حکیم صاحب سے مل لے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھائی کو پتہ ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہے اور ہمیں کوئی اچھی چیز لے کے دے دے گا، خیر کی طرف من دل علی خیر، جو کسی خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھائی جس کی نظر میں ہو کہ فلاں شخص اچھا کام کرتا ہے، نشاندہی کیجئے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ادارے کے لیے، اس معاملے میں تعاون بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔